السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آج ہم دعاؤں کی سیریز کی دوسری ویڈیو بنائیں گے اور سونے کی دعا ہم سیکھیں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو اس سے پہلے ایک دعا پڑھتے تھے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم پاکیزگی کی حالت میں سوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ سونے کے بہت سارے آداب ہیں، جن میں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تو دایاں ہاتھ اپنے گال کے نیچے رکھتے اور دائیں کروٹ پہ سوتے تھے اور سب کو معاف کر کے سوتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا عمل ہے۔ آپ صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ہوئے، ایک صحابی مسجد کے اندر داخل ہوئے، ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا، داڑھی سے پانی ٹپک رہا۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوئے۔ اگلے دن پھر ایسے ہی ہوا، آپ نے فرمایا وہ دیکھو جنتی آ رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا وہی آدمی ہے۔ پھر تیسری دفعہ ایسا ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اس آدمی کے گھر میں رہتا ہوں اور یہ دیکھوں گا کہ یہ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 دفعہ جنت کی بشارت دی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ٹھہرے، 1 دن رہے، 2 دن، 3 دن، اور دیکھتے کہ وہ کوئی خاص عمل نہیں کرتے، بس فرض نماز پوری کرتے اور رات کو دعا پڑھتے، اللہم بسمک اموت واحیا، اور پھر سو جاتے۔ جب تیسرے دن، چوتھے دن وہاں سے جانے لگے تو پوچھا کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سنا ہے کہ آپ نے 3 دفعہ آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تو آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں؟ تو وہ فرمانے لگے کہ خاص عمل تو نہیں ہے۔ تو وہ جانے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ ایک عمل ہے، وہ یہ ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے، میں جب بھی رات کو سوتا ہوں تو سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو عبداللہ بن عمر پیچھے مڑے، فرمایا اللہ کی قسم یہی عمل ہے جس پہ آپ نے 3 دفعہ فرمایا کہ یہ شخص جنتی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ جتنے دنیا کے مسلمان اور جتنے انسان ہیں، ہمارے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہ ہو، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت عمل بھی ہے۔ اور رات کو سورۃ ملک پڑھ کے سونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جو رات کو عشاء کے بعد سورۃ ملک پڑھ کے سو جائے، اللہ پاک اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمائیں گے۔ تو یہ چند آداب تھے، اور اس لیے میرے محترم بھائی دوستو، ہم اس کے ساتھ دعا بھی پڑھیں۔ دعا یہ تھی جو شروع میں نے پڑھی ہے، اللہم بسمک اموت و احیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔